کہ میں اپنی زبان کو کیسے استعمال کرتا ہوں. اور اسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کا معیار ہے کہ تم مجھے اس کی گارنٹی دے دو کہ اس کو کہاں استعمال کرو گے اور اس کو کیسے استعمال کرو اور اس کو کب استعمال کرو گے اور اس کو کب استعمال نہیں کرو. اسی لیے بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ خاموش رہنا عبادت ہے. کہ میں ہو سکتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے میں کہیں ایسا پھسلوں کہ یہ مجھے بندگی کی لائن سے ہی پھسلا دے. خاموش رہے. اس لیے کہا جاتا ہے خاموشی عبادت. اب یہ دونوں چیزوں سے ہم نے اس کو استعمال خاموش رہ کے بھی کریں تو عبادت ہے اور اگر میں اس سے اللہ کی بات کرتا ہوں تو عبادت ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس بندے سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ زبان کی حکمت کے ساتھ اور اس کی بہتری کے ساتھ. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں تھے, نبوت کے سامنے آئے تو نبی کی باتیں سن کر دل نے گواہی دی کہ یہ زبان کسی جھوٹے کی نہیں ہو سکتی, یہ بات کسی جھوٹے کی نہیں ہو سکتی, یہ سچے کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی بار منبر پہ بیٹھ کر صحابہ سے کہا اللہ کی قسم ہے, اللہ کی قسم ہے, اللہ کی قسم ہے, میری اس زبان سے آج تک سچ اور حق کے سوا کبھی کچھ نہیں کیا. یہ دعویٰ بے شک نبی کر سکتا ہے اور نبی ہی کر سکتا ہے, میں اور آپ نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے التحیات للہ کہ زبان سے جو کچھ نکالو وہ اللہ کے لیے نکالو. زبان سے جو کہنا ہے وہ اللہ کے لیے کہو. کسی پر سختی بھی زبان سے کرنی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کرو اور نرمی بھی کرنی ہے تو اللہ ہی کے لیے. میں اور آپ کبھی تنہا بیٹھ کر سوچا کریں کہ ہم اس زبان کو کہاں استعمال کرتے ہیں, کیا اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اسی نے آپ کو جنت لے جانا, اسی نے آپ کو کامیابی دلانی اور اسی نے آپ کو ناکام کرنا. یہ چھوٹی سی چیز ہے, یہ ایک گوشت کا ٹکڑا. کئی لوگ اسے کھاتے بھی اور ان کو بڑی لذیذ لگتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گوشت کا حصہ جو ہے سب سے اچھا زبان کا گوشت ہے. کچھ لوگ اس لیے کہ اس کے کھانے سے اگر میری زبان صحیح ہو گئی, بلکہ لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ جانور کے گوشت میں سب سے اچھی بوٹی کون سی ہوتی ہے, کہا زبان کی. پھر ہفتے 10 دن کے بعد اس بندے نے پوچھا کہ سب سے برا گوشت کون سا ہوتا ہے, کہا زبان کا. کہا کل آپ نے کہا تھا سب سے اچھی زبان, آج آپ کہہ رہے ہیں سب سے برا کوئی زبان کا. کہا اگر یہ کھا کر زبان اچھی چل پڑی تو اس سے اچھی بوٹی کوئی نہیں, اگر یہ کھا کر زبان پوری چل نکلی تو اس سے برا گوشت ٹکڑا ہوئے. سب سے اچھا بھی یہ ہے, سب سے برا بھی ہے. اسی سے آپ اپنے آپ کو اچھا بنا سکتے ہو, اسی سے آپ اپنے آپ کو برا بنا سکتے. کبھی کبھی تو آپ اور میں بھی کہہ بیٹھتے ہیں یار چھوڑ اس بندے کی کیا بات کرتے ہو, باتیں کرتا رہتا ہے بس, معلوم ہوتا ہے کچھ نہیں. زیادہ باتیں کرنا کوئی عبادت نہیں, لیکن اگر وہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو معلوم ہوا یہ عبادت کر گئی. یہی معنی ہے التحیات للہ. اور میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننے میں جو چیز مجھے اللہ کے قریب کرتی ہے وہ زبان. اس لیے کہ اسی زبان سے میں نے اللہ کا نام لینا ہے, اسی زبان سے میں نے اللہ کے رسول کا نام لینا ہے, اسی زبان سے میں نے قرآن پڑھنا ہے, اسی زبان سے میں نے دوسرے کو کلمہ سکھانا ہے, اور اسی زبان سے میں نے اچھا بھی بننا ہے, برا بھی بننا ہے. جب التحیات میں بیٹھتے ہو تو سوچا کرو التحیات للہ. کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا میں اپنے خدا کو, کہیں میں اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا.
اور اس وقت پھر خدا کے قرآن کی آیت یاد آتی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔